ان زیارتوں کی کیا اہمیت ہے، کون کون سی جگہیں خاص ہیں اور آپ کو کہاں کہاں جانا چاہیے، ورنہ آپ ٹیکسی والے کو 10 ریال دیں، وہ آپ کو لے بھی جائے گا اور واپس بھی مدینہ۔ اسی کے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مسجد ابو بکر، اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ تو یہ مسجد جمعہ ہے جہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھائی۔ یہ آپ 311 نمبر گیٹ سے جب نکلیں گے آنگن کے تو سامنے ہی بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے مسجد غمامہ ہے۔ آپ مدینہ شریف میں جب تک رہیں کوشش کریں کہ روزانہ آپ مسجد قباء جائیں۔ میں طالب سبحانی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 7 ہے یہ۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو مدینہ میں کہاں کہاں زیارتیں کرنی ہیں، کون کون سی جگہیں خاص ہیں اور آپ کو کہاں کہاں جانا چاہیے، اور اسی میں ہی آگے ہم بات کریں گے کہ ان زیارتوں کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو آج کا لیٹسٹ حج اپڈیٹ دے دوں۔ ابھی تک 27 فلائٹ ہندوستان سے مدینہ آ چکی ہیں اور تقریباً 21,325 حاجی مدینہ شریف آ چکے ہیں، اور مدینہ کے آس پاس کے تمام ہوٹلس میں حاجی حضرات اس وقت قیام پذیر ہیں۔ اور جو فلائٹ 9 تاریخ میں مدینہ شریف آئی تھیں ان کی روانگی مدینہ سے 17 تاریخ میں مکہ کے لیے ہوگی۔ ان کی بلڈنگ پر ان کے ہوٹلس میں نوٹس لگا دیے گئے ہیں کہ ان کا سامان کب لیا جائے گا اور ان کی بسز کب موو کریں گی۔ تو وقت کی پابندی کریں، جو ہدایت دی گئی ہے اس کو فالو کریں۔ اور ابھی تک پوری دنیا سے تقریباً 58,110 حجاج کرام مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں۔ اس بار حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے 1,75,025 حاجی اس بار حج کرنے کے لیے آئیں گے، جس میں سے 1,40,020 حجاج کرام حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج کریں گے، باقی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کی طرف سے حج کریں گے۔ یہ تھا آج تک کا لیٹسٹ اپڈیٹ۔ اب آگے چلیے ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی زیارتوں کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسجد قباء۔ مسجد قباء ایک بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے تو آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ میں آنے سے پہلے آپ نے ایک جگہ قیام کیا اور وہاں کچھ دن رکے آپ، اور وہیں ایک مسجد کی شکل دی آپ نے، یعنی مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی۔ پہلے مسجد جو ہوتی تھی وہ کھجور کے تنے لگا کر ان پہ کھجوروں کے پتے ڈھک دیے جاتے تھے اور وہ مسجد تعمیر ہو جاتی تھی۔ تو مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، اس لیے اس مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس میں اگر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں تو ایک عمرے کا ثواب اس میں ملے گا آپ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر بروز سنیچر آپ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء پیدل روانہ ہوا کرتے تھے اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو اس لیے آپ مدینہ شریف میں جب تک رہیں کوشش کریں کہ روزانہ آپ مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء جانے کا راستہ بہت آسان ہے۔ آپ آنگن کے گیٹ نمبر 316 سے نکلیں، ایک سڑک سیدھی مسجد قباء جاتی ہے، تقریباً 2.5 کلومیٹر دور ہے، ورنہ آپ ٹیکسی والے کو 10 ریال دیں، وہ آپ کو لے بھی جائے گا اور واپس بھی مدینہ چھوڑ دے گا، یعنی کہ آپ کے ہوٹل پہ چھوڑ دے گا۔ تو آپ ایک عمرہ کر سکتے ہیں 10 ریال میں۔ دوسری آپ کو زیارت کرنی ہے مسجد جمعہ کی۔ جب آپ مسجد قباء تعمیر کرنے کے بعد آگے بڑھے اور پھر آپ نے ایک صحابہ کرام کے یہاں قیام کیا، اور پھر وہاں جب جمعہ آیا تو آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر کری، اور یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا، پہلا خطبہ تھا جو آپ نے دیا۔ تو یہ مسجد جمعہ ہے جہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھائی۔ پھر آپ کو جانا ہے مسجد قبلتین۔ یہ بھی ہسٹری میں ایک بہت معنی رکھتی ہے مسجد قبلتین، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ کی ایک خواہش تھی، شروع سے آپ کی ایک خواہش تھی کہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تک
جو نماز ادا ہوتی تھی وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتی تھی، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے جماعت ہوتی تھی۔ تو آپ اس میں اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے ظہر کی نماز تھی، کوئی کہتا ہے عصر کی تھی، لیکن نماز کے ہی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو وحی نازل ہوئی کہ آپ کی جو دلی خواہش تھی آج اللہ نے پوری کر دی، اور آپ کو پورے 180 ڈگری پر آپ کو موڑ دیا، یعنی کہ جہاں آپ پہلے منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے وہاں آپ کی پیٹھ ہو گئی، اس لیے صحابہ کرام کو بھی ویسے گھما دیا، اور اس لیے اس کو 2 کعبے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اب آپ جہاں مسجد میں انٹر ہوں گے وہیں اوپر جینماز کی شکل میں ایک مصلی بنا دیا گیا ہے کہ پہلے کعبہ یہ تھا اب اس طرف ہے، تو یہ مسجد قبلتین 2 کعبے والی مسجد غمامہ۔ یہ آپ 311 نمبر گیٹ سے جب نکلیں گے آنگن کے تو سامنے ہی بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے مسجد غمامہ ہے، آپ وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیے۔ دن میں مسجد کھلی رہتی ہے، رات میں بند کر دیتے ہیں، تو باہر بھی آپ آنگن میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت پرانی عمارت ہے یہ، اور پرانے پتھر لگے ہوئے ہیں اس میں، آپ دیکھ لیجیے جا کر۔ یہاں آپ آخر کے دنوں میں آپ نے یہاں 2 یا 3 بار عید کی نماز پڑھائی ہے۔ اسی کے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مسجد ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بنی اور بہت پرانی مسجد ہے، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو مسجد عمر ہے، وہاں بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 مسجد جو ہے بالکل آس پاس ہیں، مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر اور مسجد عمر، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو جانا ہے جبل احد، یہاں بھی آپ ایک مسجد بنا دی گئی ہے، وہاں جا کے آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد بند رہتی ہے تو باہر آنگن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورانڈے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جنگ احد یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، اور یہاں ایک صحابہ کرام کی غلطی کی وجہ سے، بلکہ یہ کہیے کہ ایک جو ذمہ داری دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 صحابہ کرام کو، ان کی غلطی کی وجہ سے 69 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو جبل احد کے نیچے ہی ایک فینسنگ کر دی گئی ہے، ایک ہاتھا بنا دیا گیا ہے، وہاں پر 3 صحابہ کرام الگ ہیں اور 66 صحابہ کرام ایک جگہ سپرد خاک کر دیے گئے، اور ان کے شہداء کی آج بھی لوگ وہاں پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ تو یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ پھر آپ بدر کے میدان میں جائیں، یہ تھوڑا سا دور ہے مکہ سے، تقریباً 25 کلومیٹر باہر آ کر یہ جبل بدر ہے، یہاں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اور جس کو 303 کے مقابلے 1000 کفار مکہ کا مقابلہ تھا، تو 303 کی اللہ کے کرم سے جیت ہوئی تھی۔ تو جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کو فتح ہوئی 1000 کفار مکہ کے اوپر، تو یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں غزوہ خندق، ظاہر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خندق کھودی تھی کہ کفار مکہ ادھر نہ آ پائے، کیونکہ کفار مکہ بہت زیادہ تھے۔ اب وہ خندق تو ختم ہو گئی ہے، اب وہاں 7 مسجد بنا دی گئی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خندق کی جگہ تھی، ایک لمبی سی ہے جو سڑک بنی ہوئی ہے، یہ خندق کی جگہ تھی، پہلے یہی خندق تھی، اور یہ 7 مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ اب اس کو وادی صبا بھی کہتے ہیں، یعنی یہ عربی میں صبا کہتے ہیں 7، تو وادی صبا کہا جاتا ہے۔ یہاں 7 مساجد بن گئی ہیں، یہاں آپ جا کر ہر مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں، بہت ثواب ہے، اور یہاں آپ دعا کریں۔ آپ جہاں جہاں جائیں، جہاں جہاں آپ نماز پڑھیں، وہاں آپ دعائیں ضرور کریں، اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ آپ سلمان فارسی کے باغ بھی جا سکتے ہیں، وہاں کھجور بھی اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن وہاں مہنگی کھجور ملتی ہے، لیکن سلمان فارسی کے باغ میں آپ جائیں، کیونکہ سلمان فارسی کی اسلام میں ایک الگ اہمیت ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ غزوہ خندق جہاں پر ہے وہاں بھی جو 7 مسجد بنی ہوئی ہیں اس میں سے ایک مسجد کا نام سلمان فارسی ہے، مسجد سلمان فارسی۔ اب مسجد نبوی کے آس پاس آپ دیکھیں گے 2 بہت خوبصورت میوزیم بنائے گئے ہیں، یعنی کہ آپ گیٹ آنگن کا گیٹ نمبر 301 سے جب باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں 2 میوزیم بنے ہوئے ہیں۔ ایک میوزیم میں جو ٹکٹ ہے اندر جانے کا
وہ 25 ریال ہے، اور دوسرے میوزیم میں اندر جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ 10 ریال کا ہے۔ تو آپ کسی بھی میوزیم میں جا سکتے ہیں، لیکن جس میں 25 ریال ٹکٹ ہے وہ میوزیم بہت خوبصورت ہے، اور آپ کو پوری ہسٹری اسلام کی بتائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بتائی گئی ہے، قرآن پاک کی پوری ہسٹری ہے اس کے اندر۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، اسلام آنے کے بعد عرب کے کیا حالات ہوئے، یہ سب اس میں دکھایا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل بٹن دبائیے، تاکہ آگے بھی جو ویڈیو آئے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ سکے۔ دیکھیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، یعنی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو اسی سلسلے سے امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں، ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے۔ چلیے پھر آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے، جنت البقیع، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جنت البقیع میں کیسے جانا ہے۔ لیڈیز اس میں نہیں جا سکتی، مرد حضرات کے لیے 2 ٹائمنگ ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ تو کوئی بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے، لیکن روزانہ جائیے، مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام وہاں پر آرام فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے ممبر بھی وہاں پہ آرام فرما ہے۔ تو سب کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کا بھی معمول تھا کہ آپ روزانہ ہی جنت البقیع میں جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جنت البقیع میں جانے کے لیے ایک انہوں نے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کہیں بھی جنت البقیع میں جا سکتے ہیں، لیکن اب ایک راستے ڈیفائن کر دیے، یعنی کہ راستے طے کر دیے ہیں کہ اس طرف سے جانا ہے اور اس طرف آنا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے تو وہ نیا پورشن ہے جنت البقیع کا، لیکن جب آپ واپسی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پرانی قبریں بنی ہوئی ہیں، وہ صحابہ کرام کا حصہ ہے، جہاں پر جو پرانا جنت البقیع ہوا کرتا تھا، تو وہاں بہت پرانی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ دیکھتے رہیں گے وہیں بہت۔ اس کے بعد اب آپ نسک ایپ سے ریاض الجنہ میں جائیں گے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے آداب کیا ہے کہ آپ دل میں یہ طے کر کے جائیں، یہ سوچ کر جائیں کہ آپ جنت میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آپ اتنی مبارک جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ گارنٹیڈ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یہ حصہ میرے ممبر سے لے کے اور میرے گھر تک کا جو حصہ ہے تقریباً 120 فٹ لمبا ہے اور 80 فٹ چوڑا ہے، یہ پورا ٹکڑا جنت میں جوڑ دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنا دل کا اٹیچمنٹ اللہ سے لگائیے گا، خوب دعا کیجیے گا، جگہ جگہ بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھیے گا، خوب کثرت سے دعا کیجیے گا ان لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ نسک ایپ میں جو بھی ٹائم آپ کو ملا ہے اس کی بڑی پابندی کرنی ہے۔ نسک ایپ میں لائن لگ جاتی ہے، اس کے بعد آپ جائیے، اور جب انٹری پوائنٹ آئے گا تو دیکھیے نسک ایپ میں اسکرین شاٹ نہیں چلے گا، یعنی کہ آپ کو اپنے اسکرین پر نسک ایپ کا جو پرمٹ ہے وہ کھول کے رکھنا ہے۔ تو اس میں ہائی لائٹ ہوتا ہے وہ QR کوڈ کے نیچے ایکٹیویٹ، یعنی کہ آپ کا جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہے، وہ بلنگ ہوگا، اسی کو وہ مانتے ہیں، اسکرین شاٹ کو نہیں مانتے ہیں، ورنہ وہ لائن سے آپ کو ہٹا دیں گے، پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ جب اندر جائیں گے تو وہ اندر جانے سے، یعنی ریاض الجنہ میں جانے سے پہلے آپ کو ایک جگہ ٹھہرائیں گے، ابھی یہاں رک جائیے کیونکہ اندر آلریڈی لوگ موجود ہیں، آپ وہاں انتظار کیجیے گا اور کثرت سے دعا کرتے رہیے گا، اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع نوازا ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کیجیے گا۔ اور دیکھیے جو بھی راستہ ہے جنت کا، جب تک اللہ کے رسول راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں، تو اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے اور پھر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد جب آپ اندر جائیں گے تو وہ ایک آپ کی چپلوں کے لیے ایک تھیلی دیں گے، ایک زمزم کی بوتل دیں گے، وہ آپ لے لیجیے گا، اندر جائیے گا، جگہ جگہ نماز پڑھیے گا، حضرت بلال کا چبوترا ہے اس کے نیچے نماز پڑھیے گا، آپ جہاں نماز پڑھاتے تھے اس کے آس پاس نماز پڑھیے گا، 7 پلر ہیں وہاں نماز پڑھیے گا، ممبر کے پاس نماز پڑھیے گا۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روضے رسول پر جانے کے کیا آداب ہیں۔ دیکھیے جب باب اسلام سے آپ داخل ہوں گے تو آپ اپنے اندر یہ تصور کیجئے گا کہ آپ اپنے ملک سے کس طرح کی زندگی گزار کے گئے ہیں،
کیا آپ نے سنتوں پہ عمل کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت سے امیدیں لگائی تھیں کیا ان پہ آپ پورا اترے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اپنی غلطیوں کا احساس کیجیے گا، اور جب آپ راستے میں چلیں گے تو آپ کو ایک ایک اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو دل سے پورا اٹیچ کر لیجیے گا کہ آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ چپلوں کو نیچے رکھیے گا، کہ بغل میں لوگ دبا لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ویڈیو یا فوٹوگراف کو اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ پھر وہ دل سے اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتا، پھر وہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ آپ ایسی ہستی کے سامنے جا رہے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، تو اس لیے کثرت سے درود و پاک پڑھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ روزانہ آپ سلام کرنے جائیں، کیونکہ 8 دن کا ٹائم ہے، اور پھر پتہ نہیں آپ کو ایک موقع کب ملے۔ اس لیے دعائیں بھی کریے گا کہ اللہ سب کو یہ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور روزے رسول پہ حاضری یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، اس کا احترام کیجیے گا۔ بہت مبارک جگہ ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیجیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کیجیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کیجیے گا، اور 41 نمبر گیٹ سے آپ باہر آ جائیں گے، باب بقی۔ تو یہ تھی اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 7۔ آگے بھی آپ ویڈیو دیکھتے رہیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ ویڈیوز مس کر دیں تو بہت کچھ مس کر دیں گے آپ۔ تو میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ گئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں جو حج حضرات اس بار حج کرنے کے لیے مدینہ آ چکے ہیں، یا آنے والے ہیں، یا جدہ آنے والے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، ان کی ایک ایک عبادت، ایک ایک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں نیچے آمین کثرت سے لکھتے رہیے گا، تاکہ آپ بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حاجیوں کی دعائیں لینا ایک بہت اہم کام ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ۔